السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، معزز ناظرین، انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کرنا چاہیں گے ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن کے عظیم فتنے کے بارے میں۔ معزز ناظرین، اتنی سی بات متحقق اور طے شدہ ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے ہے۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ فتنوں کا دورہ ہوگا، ایک فتنہ ختم بھی نہ ہو سکے گا کہ دوسرے کئی فتنوں نے اپنے سر اٹھا لیے ہوں گے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کا وہ زمانہ آئے گا، ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، انسان شام کے وقت کافر ہوگا اور صبح کے آتے آتے صاحب ایمان بن جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں، فتنوں کا وہ زمانہ آئے گا، فتنے لگاتار رونما ہونے لگ جائیں گے، یکے بعد دیگرے فتنے پیدا ہوں گے، یہاں تک کہ اس وقت ایک صاحب ایمان کو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کے ہماری اس زمانے میں فتنے لگاتار رونما ہونے شروع ہو گئے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے کئی فتنے چاروں طرف سے ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ٹک ٹاک جو ایک موبائل اپلیکیشن ہے، یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے، موجودہ زمانے کا وہ عظیم فتنہ جو یہودی خبیثوں کی مکر اور ان کے دجل و فریب سے پیدا ہوا۔ یہودی جن کا مقصد اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہودی و دشمن جن کا مقصد مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا، یہودی جیسے خبیث اور ماکر لوگ جن کا مقصد علماء اسلام کو برا بھلا کہنا، ان مقاصد کی خاطر انہوں نے کئی ایک چیزوں کا اختراع اور ایجاد کیا۔ لیکن آج یہ بات طے ہے کہ انہوں نے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایجاد کرے، اگرچہ اس کے کئی ایک مقاصد تھے، لیکن اس میں بھی ان کا اہم مقصد اسلام کو بدنام کرنا۔ سوشل میڈیا کا جو انہوں نے سہارا لیا تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کیچڑ اچھالے جائیں، ان تمام چیزوں میں ان کو اس حد تک کامیابی نہیں ملی جتنا کامیابی آج انہیں ٹک ٹاک جیسے عظیم فتنے کو پیدا کر کے ملی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، آج یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر چلنے والے فیس بک کا سہارا جتنے لوگ لیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جتنے لوگ برباد نہیں ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ برباد آج ٹک ٹاک کے ذریعے لوگ ہو رہے ہیں۔ اب چاہے اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہوں یا اسے دیکھنے اور اس کا مشاہدہ کرنے والے لوگ ہوں، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب نے وہ کام 50 برسوں سے نہیں کیا جو کام آج ٹک ٹاک نے کر ڈالا۔ ٹک ٹاک وہ عظیم فتنہ جو آج دنیا کے 160 سے زائد ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور 500 ملین سے زیادہ لوگ اس کے یوزرز ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔ چائنا کی کمپنی نے اسے مارکیٹ میں لایا، لانچ کیا، اور یہ ایک یہودی چال تھی۔ ستمبر 2016 میں یہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے، انٹرنیٹ پر آتی ہے، موبائل اپلیکیشن کی شکل میں آتی ہے، اور اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مرکز امریکہ کے کیلیفورنیا کے اندر ٹرانسفر اور منتقل کر دیا گیا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک جو عظیم فتنہ ہے، اگر اس سے غیر مسلم تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو وہ جانے، لیکن سب سے بڑی مصیبت ہمارے سامنے آج یہ ہے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کے نونہالوں سے لے کر امت مسلمہ کے بوڑھوں تک کا نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کیونکہ ایک سروے بتاتا ہے کہ ٹک ٹاک جو یہ عظیم فتنہ ہے، جو یہ اپلیکیشن ہے، کہنے کے لیے تو یہ اپلیکیشن ہے، لیکن ہم اس کی تعبیر فتنے سے کرتے ہیں۔ فتنہ ہے، فتنہ
کیوں؟ اس کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی، اس کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کو کھوکھلا کیا گیا، اور سب سے بڑا نقصان جو اس سے ہوا وہ آج ہماری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کا ہو رہا ہے، اسلامی خواتین کا ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کا سروے اس تعلق سے بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا استعمال اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا استعمال عورتیں کر رہی ہیں، اور عورتوں میں سب سے زیادہ استعمال اگر کسی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو مسلمان عورتیں کر رہی ہیں۔ ٹک ٹاک کا استعمال آج مسلمان لڑکیوں کے اندر جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنا کسی اور مذہب کے لڑکیوں یا کسی اور مذہب کے لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک یہودی سازش ہے، یہودی تنظیم اور یہودی کمپنی نے اسے لانچ کیا ہے، اسے مارکیٹ میں لا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی سازش رچی گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نشانہ جو انہوں نے بنایا وہ اسلامی خواتین کو، مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بنایا۔ اور آج آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان عورتیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا، جن کے بارے میں ان کو گھروں سے نکلنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا بغیر ضرورت کے، وہ عورتیں جو اپنے پاؤں کی جھنکار کو زمین پر تیزی سے بھی نہیں مار سکتی، وہ عورتیں جن کے چہروں اور ان کے ہتھیلیوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا، آج ہماری یہی مائیں، آج ہماری یہی بہنیں، آج ہماری یہی اسلامی لڑکیاں ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشن کے سہارے برباد ہو رہی ہیں۔ ان کو ان کے گھروں میں لا کر کے سجا کے یہ اپلیکیشن دے دیا گیا، بس انہیں موبائل کا سہارا لینا ہے، اور موبائل کے سہارے اس اپلیکیشن پر جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ننگا نیم عریاں شکل میں دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، کیونکہ اپلیکیشن ان کے سامنے موجود ہے۔ جنہیں پردہ کرنے کا حکم شریعت نے دیا آج وہ لوگوں کے سامنے ننگی نظر آ رہی ہیں۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں سے اپنے لوگوں کو مار رہے ہوں گے، اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوں گی جو عورتیں تو اپنے جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، یعنی نیم برہنہ ہوں گی، اور وہ عورتیں دوسروں کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف بلا رہی ہوں گی، وہ عورتیں برائی کے میدان میں دوسروں کی طرف جھک جانے بھی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والے بھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ علماء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے سر کی جو چوٹیاں ہوں گی وہ چوٹیاں اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کی خوشبو فلاں فلاں دور کی مسافت سے محسوس کی جا رہی ہوگی، لیکن اس قسم کی عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی، العیاذ باللہ۔ ہماری شریعت اسلامیہ اور ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن آج اس ٹک ٹاک اپلیکیشن کے ذریعے اسلامی عورتیں، مسلمان بچیاں کیا کچھ کر رہی ہیں، یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ وہ عورتیں ننگی دھڑنگی اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے بھی اس اپلیکیشن کے ذریعے آتی ہیں، وہ عورتیں دنیا کے اندر بیٹھنے والے ان تمام غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں جو غیر محرم کبھی بھی ان اسلامی خواتین کی شکل و صورت کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ تو کیا اگر اس ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری عورتیں فتنے میں مبتلا ہے تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا اس تعلق سے عورتوں کے ذمہ داران کو، گارجین کو بیٹھ کر کے سوچنا نہیں چاہیے؟ ضرور سوچنا چاہیے۔ دوسرا عظیم فتنہ مسلمانوں کے لیے یہ اس طور پر ہے کہ اس کے ذریعے مسلم نوجوان بھی گمراہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اگر کسی قوم کا نوجوان گمراہ ہو جائے تو پھر پوری قوم کو گمراہ کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ مسلم قوم کے نوجوان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوجوانی کی عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جن 7 قسم کی خوش نصیبوں کو عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی،
ان میں نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ نوجوان جس کو اس کی زندگی کے بارے میں قیامت کے روز سوال کیا جائے گا، اور خاص طور پر اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے جوان بتا دنیا کے اندر تو نے جو جوانی گزاری ہے وہ جوانی کس چیز میں گزاری ہے؟ آج اس ٹک ٹاک کے ذریعے کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا، بلکہ ٹیپ ٹاپ میں آ کر یہ نوجوان بھی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ نوجوانوں نے اپنے آپ کو اس ٹک ٹاک کے حوالے کیا، جبکہ ان کا کام یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے، اللہ کی عبادت کے حوالے کرتے، اپنی جوانی کے مرحلوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں گزارتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ رہی بات ہمارے بزرگوں کی، تو جن کا کام یہ تھا، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں اگر ان کے پیر لٹکے ہوئے ہیں، یوں تو انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن بزرگی اور بڑھاپے کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو اس مرحلے میں لگا دینا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج یہ ہمارے بزرگ اور بڈھے بھی گمراہ ہو گئے، اور اس ٹک ٹاک کے ذریعے جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں بچپن سے لے کے جوانی تک وہ کالے کرتوت، وہ کالے گناہ نہیں کیے تھے، لیکن بڑھاپے میں آ کر کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے فتنے ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیے گئے۔ یہ ہے ایک عظیم فتنہ، کیونکہ اس کا مقصد 3 پہلوؤں سے جانا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ٹک ٹاک پر گیم وغیرہ لوڈ کیا جاتا ہے، گیم اور کھیل کود بھی اسلام کے اندر اگر زیادہ ہو جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا، ٹک ٹاک کے وجود میں لانے کا مقصد کہ مذہبی لوگوں کو بدنام کیا جائے، اور یہاں بھی ہمارے علماء اسلام کو، مسلم علماء کو جس قدر اس ٹک ٹاک اپلیکیشن پہ بدنام کرنے کی سازش رچی جاتی ہے اور ان کے خلاف گھناؤنے امور انجام دیے جاتے ہیں، اتنی زیادہ بدنامی کسی اور مذہب کی طرف منسوب عالم کی نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ فتنہ ہے۔ نمبر 3 جو اس کا مقصد ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر بے حیائی کو، اباحیت کو، انارکی کو، فحاشی کو، عریانیت کو فروغ دیا جائے، اور سب سے زیادہ عریانیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسلم خواتین سب سے زیادہ عریانیت کے شکار اس ٹک ٹاک کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو جو چیز جس مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو جانا جائے گا۔ آپ نے سنا کہ اس کا مقصد کسی بھی صورت میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر ہمارے اسلام کی طرف منسوب چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، بچے اور چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوں، آخر ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر بات ایسی ہے تو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تجھ سے ہمارے اپنے سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہمارے سارے قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔